ایک اور واقعہ اس نے نقل کیا ہے علی بھائی نے، انجینئر مرزا نے، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر حج تمتع کے اوپر اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشکلوں سے حج اور عمرے کو ایک ساتھ کرنے کا اعلان کر کے لوگوں میں رائج کر دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پتہ نہیں کیا مجبوریاں تھی، اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن انہوں نے پابندی لگا دی کہ آپ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے ہو، حج اور عمرہ ایک ساتھ نہیں کر سکتے ہو۔ اب اسے میسج کیا جائے گا، اچھا میسج جائے گا، بھئی تم یزید کو مخالفت کرتے ہو، یزید سے بڑا مخالف تو پھر حضرت عثمان ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلال کردہ چیز کو حرام قرار دیا، محنتوں پر پانی پھیر دیا، مشرکوں کی طرف لے کے گئے، اور تم جب کتابی مسلم ہو تو یہ یاد رکھو کہ صحیح مسلم کے اندر بہت ساری روایات ہیں، یہ پابندی تو حضرت عمر نے لگائی تھی، اور حضرت عمر نے کیوں لگائی تھی؟ اگر اس کا تم صحیح جواب نہیں دیتے اور پھر بھی عمر اور عثمان کو مانتے ہو تو تم پھر کھرے آدمی نہیں ہو سکتے، پھر کھرے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو پابندی لگائی تھی وہ اس لیے نہیں لگائی تھی کہ وہ اس کو مشرکین کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے۔ بھائی ایک ساتھ اگر آپ اس زمانے کے اندر حج اور عمرے کا احرام باندھو اور 5 دن پہلے آپ مکہ پہنچ جاؤ تو پسینے کی جو بدبو ہوگی اس سے آدمی متاثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اگر ہزاروں اور لاکھوں حاجی جائیں گے کہ بھئی ہم نے سنت رسول پر عمل کرنا ہے، تو اس تعفن سے حضرت عمر نے بچایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک حج کے علاوہ ہو سکتا ہے موقع مل جاتا تو الگ الگ بھی کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رسم کو توڑا، قرآن میں بھی ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، مسلم شریف کے اندر بھی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ جو ہے نا پہلے جو ہے نا ہم ایک ساتھ کرتے تھے اور حضرت عمر نے پابندی لگا دی، اس کی وجہ سے ہم بہت مشکلات کا شکار ہیں۔ پہلے فرشتے گلیوں میں ہم سے مسافے کرتے تھے، آج ہمارا ایمان ہم سے جدا ہو گیا ہے اور غلط کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اب وہ جو آپ بخاری کی بات کر رہے ہو حضرت عثمان کے حوالے سے کہ علی اسے لڑے، اس سے پہلے تو حضرت عمر کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ لیکن حضرت عمر نے جو کیا اگر غلط کیا ہے تو آپ حضرت عمر کو کنڈیم کرو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو کنڈیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے امت پر بہت بڑا احسان کیا کہ یہ سنت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے تو خوشبو آتی تھی، اور ہم اپنے بدبودار پسینے کے ساتھ اگر ہزاروں کی تعداد میں جائیں گے اور پہلے پہنچ جائیں گے تو احرام تو اتار نہیں سکیں گے۔ تو یہ حضرت عمر کا جو فاروق اعظم کا خطاب تھا وہ اس اور کوئی کام نہ کرتے تو اس وجہ سے بھی وہ اس قابل تھے۔ اس نے تفریق بتائی، اس نے فرق بتایا کہ یہ سنت ہے، لیکن سنت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اجتماع کو متعفن بنا دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔